میں نے پڑھا اب وہ کھانا جو جو کھاتا جائے گا اللہ اس کو شفا عطا کرتا چلا جائے گا, اللہ اس پہ رحمت نازل کرتا چلا جائے گا. کانسیپٹ سمجھو مسلمانوں, یہ خدا کا فضل ہے. اب اگر کوئی تم سے پوچھے کیا قرآن پڑھنے سے کھانے پر شفا اور رحمت نازل ہوتی ہے, تو جواب دینا آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے یہ تو کھانا سامنے ہے, میرا نبی کیا کہتا ہے سنو. آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے جب سورہ ملک پڑھنے والا رات میں سوتے وقت سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہے تو ادھر سے 40 گھر, ادھر سے 40 گھر, ادھر سے 40 گھر, ادھر سے 40 گھر, رات بھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. 40 گھروں تک رحمت گئی بولے تو بازو والے کو ٹینشن نہیں ہے. باگونے میں آئی بولتی اٹک گیا. ارے بھائی اللہ کا کلام ہے, اللہ کہہ رہا ہے شفا ہے, اور شفا حاصل کرنے کے لیے دستور ہے کچھ کھانا پڑتا یا کچھ پینا پڑتا. اسی لیے ڈاکٹرز کیا کرتے, دواخانے کو گئے تو ڈاکٹر کا نے ایک سے اعلیٰ ایک مشنری ہے لے کے دل کے اندر فٹ نہیں کرتا, نہیں دل کے اندر فٹ, مشنری سے خالی چیک کرتا چل رہا نہیں چل رہا, بولے تھوڑا سلو چل رہا ہاں تو اوکے نو پرابلم یہ گولی کھاؤ, لیول ہوتا. تو شفا پانے کے لیے کچھ کھانا, زور سے بولو, ضروری ہے. شفا پانے کے لیے کچھ ٹونک لینا, کچھ پینا ضروری ہے. تو ڈاکٹر کی لکھی ہوئی گولی پر, ڈاکٹر کی لکھی ہوئی ٹونک پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ گولی جی پلا ریڈی فارمیسی میں بنی سو ہے, رڈی پہ بھروسہ ہے. ایک آدمی کا ویٹ ہے 100 kg, کتنا؟ زور سے بولو. 100 kg, 100 kg کے آدمی کا دل دھڑک رہا, پسینے چلے گئے, طبیعت پوری ڈھیلی ہو گئی, نڈال ہو گیا, چلنے کے لائق نہیں ہے, اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے. ڈاکٹر اس کو کیا کیا, اس کی حالت کو طبیعت کو سنبھالنے کے لیے ایک گولی دیا. کیا دیا؟ کتنی رہتی ہوں گی اندازہ ہو؟ اتنی, زور سے بولو نا جی, اتنی چھٹاک, آدھی چھٹاک, اتنی چھوٹی گولی ڈالے تو منہ میں دکھ رہی, کہاں گئی پوچھ رہا ہوں. اتنی گولی ڈالے صاحب, صرف اتنی. ہنسو مت آپ, لوٹو, مگر یہاں جگہ نہیں ہے. مگر بات کو سمجھو میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. اتنی چھوٹی گولی ڈالا, کون بنایا؟ رڈی بنایا. کہاں بنایا؟ پلا ریڈی فارمیسی میں بنایا. لکھ رہا کون؟ رڈی. کھا رہا کون؟ عبداللہ. واہ سبحان اللہ. فائدہ کس کو ہو رہا؟ عبداللہ کو. اب یہ گولی قرآن سے ہے نہیں ہے, یہ سائنس سے ہے. یہ گولی اللہ کے طرف سے آسمان سے اتری, جنت سے آئی. بولے نہیں 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 مولانا, یہ یہاں کے کیمیکل سے ان لوگاں ڈال کے بنائے سے. بولے اوہو, رڈی کے کیمیکل میں اتنا کمال ہے کہ جو گولی جس کو تولے تو جس کا وزن نہیں آئے, ویسی گولی 100 کلو کے آدمی کو سنبھال سکتی ہے. ویسی گولی مرنے والے کے لیے صحت یابی اور شفا کا سبب بن سکتی ہے. تو پھر وہ قرآن جس کا نازل کرنے والا مولا خود کہہ رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے شفا بنا کر نازل کیا, وہ قرآن جس کا بھیجنے والا خدا, وہ قرآن جس کا لانے والا جبریل, وہ قرآن جو اترا ہے تو سینہ مصطفیٰ پہ اترا ہے, وہ قرآن جس کے پڑھنے والے کو جنت لازم ہے, وہ قرآن جس کے سیکھنے والے کا ادب لازم ہے, ویسا قرآن اگر بندہ کھانے پر پڑھ دے اور اگر وہ کھانے کا ایک ایک دانہ بندوں کے لیے شفا بن جائے تو کیا تعجب کی بات. اس میں
کیا تعجب کی بات ہے اس میں؟ کیا بحث کی بات ہے اس میں؟ کیا جھگڑے کی بات ہے؟ سمجھو مسلمانوں، اعتراض فاتحہ پر نہیں ہے، اعتراض اللہ کے کلام پر ہے۔ کس پر اعتراض ہے؟ اللہ کے کلام پر۔ فاتحہ پر اختلاف کرنے والا فاتحہ سے نہیں، کلام خدا سے اختلاف کر رہا ہے۔ فاتحہ پر جھگڑا کرنے والا فاتحہ پر نہیں، اللہ رب العزت کی مقدس کلام قرآن مجید کی شان و عظمت سے اختلاف کر رہا ہے، اس پر جھگڑا کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب مولا کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو شفا بنا کر نازل کیا، تو اب ایسا قرآن تو پڑھا جانا چاہیے۔ پڑھا جانا کہ نہیں پڑھا جانا؟ پڑھا جانا چاہیے، کثرت سے پڑھا جانا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا؟ فاتحہ کا سسٹم اس لیے شروع کیا۔ اب لوگ پوچھو حضور فاتحہ دیتے تھے کیا؟ تو حولا ہو گیا کیا؟ ارے حضور پہ خود قرآن اترتا تھا، حضور کو فاتحہ دینے کی کیا ضرورت پڑی رہے؟ ارے چلر سوال کرا تو ذرا سوچ کے تو کر۔ کدھر فاتحہ کدھر نبی؟ کدھر فاتحہ کدھر نبی؟ نبی کے بارے میں ایسا سوال کرنا یہ تیرے چلر ہونے کی علامت ہے۔ ارے وہ نبی، ہائے ہائے ہائے، جس کی چہرے کی قسم خدا یاد کرے وہ قرآن بن جائے۔ قرآن کیا ہے؟ وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا۔ اے میرے پیارے مصطفیٰ، آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، آپ کی لہراتی ہوئی زلفوں کی قسم۔ وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا کا ایک ترجمہ بزرگوں نے یہ بھی فرمایا، ایک تفسیر اس کی یوں بھی لکھی ہے۔ پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ قسم ہے مجھے مکے کی ان گلیوں کی، اے حبیب آپ جس میں چلا اور پھرا کرتے ہیں، جن کی قسمیں اللہ کھائے اس کو قرآن کہتے ہیں، ویسے نبی کو فاتحہ پڑھنے کی کیا ضرورت پڑی؟ فاتحہ کی ضرورت ہم کو ہے۔ کیا ہے ذرا بولو؟ فاتحہ کی ضرورت، اور ذرا زور سے بولو، ہم کو فاتحہ کی ضرورت ہے، اس لیے ہم فاتحہ پڑھے۔ حضور پڑھے تھے کیا؟ ایسا ڈالتا پٹھا، سننے والا پورا فلیٹ ہو جانا۔ حضور نے پڑھا، میں بھی نہیں پڑھتا ہوں۔ میں پوچھا ہولے حضور شیروانی پہنے تھے؟ کل سے تو بھی نہیں پہنیں گا بیٹا۔ نہیں، حضور کے دور میں شیروانی نہیں تھی۔ پیارے بزرگ اور دوست بیکار لوگ ہیں، دین کی پوری جو ہے جنازہ نکال دیے، پورا غلط سلط سوالات کر کے امت کو پورا خراب۔ نبی کو فاتحہ کی کیا ضرورت پڑی بھائی؟ نبی کو شفا کی کیا ضرورت پڑی؟ نبی کو شفا کی ضرورت ہے؟ سنو نبی کا مقام کیا ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر۔ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر۔ وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کو شفا کی کیا ضرورت پڑی رے دیوانے؟ ان کا نام سن کے تو مردے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ ہم کو شفا کی ضرورت ہے، اس لیے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی بھائیو؟ ہر مسئلے کا جواب ہے۔ آپ حضرات ذرا اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے اسی مجلسوں کا انعقاد کیا کریں، تو پھر علماء اہل سنت آپ کو بتاتے جائیں گے۔ خدا کی قسم سن لو مسلمانوں، اہل سنت والجماعت کا ایک ایک عمل خدا کی قسم قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ کوئی عمل ہمارے پاس بغیر قرآن و حدیث کے خدا کی قسم نہیں ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا آؤ چلتے ہیں۔ آپ گھر کے باہر نکلے، آپ کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔
میں اب حیدرآباد سے نکلا, کوپل تک پہنچا, ذرا سوچو کتنے گاڑیاں میرے آزو بازو سے گئے ہوں گے, سوچو جی, اندازہ ایک 10,000 گاڑی گئے ہوں گے وہاں سے یہاں تک, نہیں والوو بھی گئی ہوں گی ایسا یوں بازو سے ضرور, کیا بھائی, اور ٹریکٹر والا تو آپ کو معلوم ہی کیسا ہے, انہیں بھی نکلا ہوں گا, مگر پھر بھی وہ سارے مسئلے طے کر کے میں یہاں تک آیا. یہ ڈرائیور کا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. کیا ہے یہ اللہ کی, ذرا زور سے بولو, رحمت ہے, اللہ کی رحمت ہے. پیارے بزرگوں اور دوستوں, اب واپس پھر گھر کو جانا ہے, 2 بجے رات کو نکلنا ہے ایسے, صبح 8 بجے گھر میں رہنا ہے. رحمت ہے تو حضرت ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن کو ہم نے مومنوں کے لیے رحمت بنایا ہے. کیا بنایا؟ اب اپن کیا کر سکتے, کار میں بیٹھ کے کتنے بھی پانے ٹائٹ کر لو, کتنا بھی کچھ بھی کر لو, اگر رحمت ہونا ہے تو خدا کی قسم کچھ بھی مت پڑھو, فاتحہ پڑھ لو, رحمت نصیب ہو جائے گی. فاتحہ میں آیت الکرسی پڑھا جاتا ہے, پڑھتے نہیں پڑھتے؟ سبحان اللہ. فاتحہ میں کیا پڑھتے؟ اب آیت الکرسی کی شان سنو. دیکھو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جب بندہ کسی کام کے شروع میں 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے, وہ کام کے ختم ہونے تک, یا سفر کے شروع میں پڑھا تو منزل تک پہنچنے تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. کتنے مرتبہ آیت الکرسی پڑھا, کون حفاظت کر رہے ہیں؟ اور آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں, اگر بندہ اپنے کام کے آغاز میں یا اپنے سفر کی ابتدا میں اگر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اب فرشتے نہیں, خود اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتا ہے. یہ ہے فاتحہ. یہ کیا ہے؟ اس لیے ہم لوگ ہمارے میتوں کو خبر میں چھوڑ کے وہاں آیت الکرسی پڑھتے, بولے اے اللہ اب اس کی منزل قیامت ہے, وہاں تک انہیں تیرے حوالے ہے.